اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر کوئی انسان ساری عمر دین پہ چلا اور اپنی زندگی کے آخر کے اندر وہ گمراہ ہو گیا کہ وہ شراب میں، زنا میں، سود میں، یہ دنیاوی لگژریز کے اندر پڑ گیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو ایک آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کھلی اپنی آیات دکھا رہا ہے۔ آیات کا مطلب ہے سائنس۔ سائنس مینس کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نشانیاں دکھا رہا ہے اپنی، کہ دیکھو یہ 6000 کچھ آیات ہیں، ہر آیت میں آپ کے اور میرے لیے سبق ہے۔ ہر خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور بتائی نہیں جاتی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکلی کریکٹ ہونا چاہیے۔ مسجد کے امام کی، خطیب کی تنخواہ نہ بند ہو جائے، مسجد کے جو ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں وہ امام کو فارغ نہ کرتے ہیں، اس لیے وہ کوئی خطرناک بات نہیں کرتے۔ گاؤں کا چودھری اس کے پیسے نہ بند کر دے تو اس کی روٹی کیسے چلے گی، اس کے بچے کیسے کھائیں گے؟ کیونکہ ہمارا توکل اللہ پہ نہیں، ہمارا توکل لوگوں پہ آ گیا ہے۔ اسی لیے میرا ہمیشہ سے یہی مشورہ ہے کہ جتنے لوگ بھی دین کا کام کریں وہ دین کا کام دنیا کے لیے نہ کریں۔ ان کی کمائی کا ذریعہ کوئی اور ہونا چاہیے، ان کو کسی چیز کی لیے تنخواہ لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا اپنا کوئی کاروبار ہو، کوئی نوکری ہو، کوئی کام ہو، اور وہ دین کا کام صرف آخرت کے لیے کریں۔ وہ دین کا کام دنیا کمانے کے لیے کریں گے تو وہی حال ہو جائے گا دین کا جو آج ہے۔ آج اللہ کا دین جو ہے وہ خوار نہیں ہو رہا، دیندار خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ دین پہ ہے ہی نہیں۔ وہ برائے نام صرف ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے، ہم ایمان والے کہلانے سے ایمان والے نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہم کو کہہ رہا ہے یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے چھپا لیں گے، یا کچھ چیز تو اللہ پہ بھی چھوڑ دو، یا اللہ نے تو معافی رکھی ہے، آپ کیوں ہمیں ڈرا رہے ہو؟ ہم نہیں ڈرا رہے۔ اللہ نے پورے قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں کتنی دفعہ تقوی کے بارے میں اور اپنے آپ سے ڈرنے کے بارے میں کہا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے راس الحکمہ مخافت اللہ، کہ جو حکمت کی چوٹی ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بادشاہ ہے، حقیقی ہے، وہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کس بات پہ آپ کو معاف کرتے آپ کو نہیں پتا، وہ کس بات پہ آپ کی پکڑ کر لے آپ کو نہیں معلوم۔ ایک قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، کہ تمہارے پاس یہ اس شخص کی امانت ہے، یہ اس امانت اس کو دو۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ امانت تو میرے پاس ابھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ یہ دوزخ کے اندر اس وادی میں موجود ہے۔ تو وہ شخص دوزخ میں جائے گا اور وہ اس وادی میں جا کے نیچے اتر کے وہ چیز اس کو نظر آئے گی، وہیں پہ وہ وہاں سے چیز کو پکڑے گا اور دوزخ میں تیرتا ہوا واپس جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، چیز پھر اس کے ہاتھ سے پھسل جائے گی، پھر وہ دوبارہ اس کو لینے جائے گا۔ تو یہی عمل اس کے لیے جاری رہے گا۔ تو ایک آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کو بھی امانت کی اتنی پوچھ گچھ ہے، تو ہم اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہمارا آپ کو دیکھیں، ہم کس طرح لوگوں کی امانتیں کھا جاتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، لوگوں کی رقمیں کھا جاتے ہیں، کرایہ دار مالک مکان کا کرایہ کھا جاتا ہے، قرض دار جو ہے نہیں دیتا واپس پیسے، اس کے پاس 40,000 پڑے ہیں پر کوئی 10,000 مانگنے آ جائے اپنے تو کہے گا اگلے مہینے آنا۔ یعنی یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو بندہ جس کے پیسے ہیں اس کو منت کرنی پڑتی ہے کہ یار پلیز مہربانی کرو میرے پیسے واپس دے دو، کیونکہ ہم میں اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے، ہم کو ڈر ہی نہیں رہا کسی چیز کا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، ایک
قرض جب تمہارے پاس موجود ہو اس کی ادائیگی میں، ایک جب بندہ اس کی ڈیتھ ہو جائے اس کو دفنانے میں، ایک لڑکی جب جوان ہو جائے اس کی شادی میں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جتنا لٹکا سکو لوگوں کے پیسے اپنے نیچے دبا کے بیٹھے رہو، رولا رولا کے منتیں کرا کے دیں گے، پھر کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں دیتے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف رکھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہی ہمارے لیے کام آئے گا۔ سورہ رحمان کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو اللہ کا خوف رکھے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو بس اتنا ہی ہے۔ اور جس کو اللہ کا خوف ہوگا، جس کو روز جزا کا خوف ہوگا، جس کو روز قیامت کا پتہ ہوگا، جس کو دوزخ اور جنت کا پتہ ہوگا، جو اس کو دھیان میں رکھے گا وہ بے شک اللہ سے ڈرے گا، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس سے ڈریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سورة الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔